اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 52ویں، مساجد کی آرائش اور زیبائش اور اس پر فخر۔ دراصل مساجد عبادت کے لیے بنائے گئے اللہ کے گھر ہیں، جنہیں اہل اسلام اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تعمیر کرتے ہیں۔ مگر آخری زمانے میں کچھ لوگ مسجدیں بنائیں گے اور انہیں نقش و نگار سے مزین کریں گے۔ ہر شخص اپنی بنائی ہوئی مسجد کے نقش و نگار اور آرائش اور زیبائش پر فخر کرے گا، اور بعض اوقات اسے ذریعہ ابلاغ پر نشر بھی کرے گا، یعنی اس کی پبلسٹی کی جائے گی۔ نمازیوں کے دل عبادت سے ہٹ کر ان سجاوٹوں میں لگ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگیں۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت کو اس امر سے خبردار کیا ہے کہ وہ کہیں ذکر و عبادت اور اطاعت الہی سے توجہ ہٹا کر مسجد کی عمدہ سے عمدہ تعمیر اور ان کی تعظیم اور آرائش میں مشغول نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم بھی مسجد کی اس طرح آرائش اور زیبائش کرو گے جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے عبادت گاہوں کی سجاوٹ کی تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشیید کے معنی ہے عمارت کو بلند اور لمبا کرنا۔ یہود و نصارہ نے اس وقت اپنی عبادت گاہوں کو نقش و نگار سے مزین کرنا شروع کیا تھا جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہود و نصارہ نے اپنے مندر اور گرجے اس وقت نقش و نگار سے سجائے جب انہوں نے آسمانی کتب میں تحریف اور تبدیلی کی، چنانچہ انہوں نے دین کو ضائع کر کے تعظیم اور آرائش کو اپنا صحیح نظر بنا لیا۔ ابو داؤد، نسائی اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ عصر حاضر میں مساجد کے نقش و نگار کی چند شکلیں، دیواروں کو مختلف رنگوں اور نقشوں سے سجانا، پھر ان میں مختلف اشیاء کی شکلیں بنانا، رنگ و رنگ قیمتی قالین بچھانا، چھتوں میں نقاشی بنانا اور چمکتی دمکتی مہنگی روشنیوں سے مسجدوں کو بقائے نور بنانا۔ یہ آرائشی اخراجات کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ہم اس سجاوٹ کو آرائش اور رنگ برنگی روشنیوں کے اخراجات جمع کریں تو اس رقم سے متعدد نئی مساجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسجد کی دیکھ بھال نہ کی جائے، یا ان کا فرش اچھا نہ بنایا جائے، یا مسجد کی تعمیر میں کمزوری اور نقص رکھا جائے، بلکہ جو چیز مانی ہے وہ صرف یہ ہے کہ مساجد کی تعظیم اور آرائش میں مبالغہ اور اسراف سے کام نہ لیا جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم مسجد کی ساز سجا میں مبالغہ کرنے لگو گے اور قرآن مجید کے نسخوں پر نقش و نگار بنانے لگ جاؤ گے تو تمہاری بربادی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ابو داؤد جامع صغیر کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو تمام ظاہری باطنی فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرما۔ یا اللہ دین کا کام کرنا آسان فرما۔ یا اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیجئے، جہنم کے راستوں سے آڑ کر دیجئے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے پاک کر دیجئے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں یا اللہ اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔